اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ یہ چھٹے پارے کا آخری رکوع آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کے 10 رکوع پڑھ لیے تھے اور آج انشاءاللہ ہم 11ویں رکوع سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کے 11ویں رکوع میں ایک بات اہم جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے فکری اتحاد کی وجہ سے، ذہنی یکسانیت کی وجہ سے، عقائد میں سملیرٹی کی وجہ سے کفر ایک اتحاد کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں جب بات پہنچتی ہے، یعنی چھٹے پارے کی آخری آیت اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، تو اس بات کو بہت کھول کر بلکہ درجہ بندی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ درجہ بندی اس طرح کی گئی ہے کہ پچھلی کی آیتوں میں اشارات تھے، تذکرے تھے کہ اسلام کے خلاف کفر ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے، متحد ہو جاتا ہے، اور اس آیت میں پھر درجے بنا دیے گئے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اس آیت کریمہ کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل ہے، تاریخی سیاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے جب مکہ مکرمہ میں جینا بہت دوبھر ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، حبشہ چلے جائیں، جہاں اس وقت کل بھی تذکرہ آیا تھا، جہاں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، آج کل جو ایتھوپیا ہے، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اور پھر وہاں پر جو معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں، حضرت جعفر کی تقریر نجاشی کے دربار میں، پھر نجاشی کا اسلام لانا اور اس بات پر اتفاق ہونا تمام محدثین کا کہ نجاشی مخضرمین میں سے ہیں، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار اور ملاقات تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ حضور کے زمانے میں اسلام لا چکے تھے، اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت خوشگوار رابطے رہے، اور ان کے شرف کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ سے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عیسائی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور جب ان کو خدا کا ایک کلام سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ تو ایک تو وہ تاریخی سیاق ہو گیا اس آیت کا۔ دوسرا جو اس آیت کا ایک رخ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے مسلمانوں کو ہمیشہ ہر دور میں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس آیت کریمہ میں ایک طرح کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے، یعنی ہمیشہ یہود اور مشرکین نمبر 1 پہ نظر آئیں گے، ان میں بھی یہود، اس کے بعد پھر مشرکین۔ مشرکین کا مطلب وہ مذاہب
جو ایک خدا کی ہستی کو تو مانتی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ہی مانتے ہیں کہ یہ خدا کے شریک ہیں، خدا کے کام بٹے ہوئے ہیں، خدا کے اوتار ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ ان سے مراد ہیں۔ اور وہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام مذاہب ایک یکسانیت میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا۔ زیونزم کی، صہیونیت کی جو بدترین شکل ہے، یہودیت کی خراب شکل ہے اس کی، اور برہمنیت کی جو کہ خراب شکل ہے ہندوازم کی، یعنی جس کے اندر تشدد ہے، جس کے اندر بگاڑ ہے، جس کے اندر انسانیت میں فساد برپا کرنا ہے، جس کے اندر خود کو سپریم ثابت کرنے کا جذبہ ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہی یہودیت میں بھی ہے، صہیونیت میں بھی ہے، اور یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمارے سامنے یہ درجہ بندی بھی ہوتی ہے۔ اور آج بھی عیسائیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہمدرد، اور ہمیں اپنا سگا تو نہیں نظر آتے، بالکل سگے تو نہیں لگتے، لیکن یہودیوں کے مقابلے میں اور مشرکین کے مقابلے میں آج بھی اپنائیت ہمیں محسوس ہوتی ہے ان کے ساتھ اور ان کو ہمارے ساتھ۔ آپ کہیں گے ارے بھائی نہیں، امریکہ میں تو سب عیسائی ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے۔ عیسائیت کا معاملہ قرآن کریم نے آگے اشارہ کیا ہے۔ عیسائیوں کا مطلب وہ عیسائی جو عملی طور پر اپنی کتابوں سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں۔ صرف ڈاکومنٹس میں کرسچینٹی کو مذہب لکھوا دینے سے کام نہیں بنتا، بلکہ باقاعدہ وہ پریکٹیکل ہیں اور اس پر پوری طرح سے عمل کرتے ہیں، اور صرف وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پوری طرح مانتے ہیں۔ آگے اس کا اشارہ ہے۔ یہاں سے اس آیت کریمہ کو اس لیے خاص طور پہ توجہ بھی دینی چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رکوع نمبر 12 کی طرف آتے ہیں، جہاں سے 7واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے ہمارا، اور 7ویں پارہ شروع ہونے کے 2-3 آیتوں کے بعد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہاں پہ رکوع پورا ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہاں سے اس رکوع میں 2 چیزوں کے بارے میں بات بتائی گئی۔ ایک تو اس رکوع میں جو بڑا معاملہ ہے وہ قسم کی بات آئی ہے، اور قسم کے معاملے کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے اوپر کرم فرما کر یہ فرما دی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں یوں ہی فضول کھا لیتے ہو ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ غلط تو ہے، نہ ہونا چاہیے، ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا عادت، بھائی اللہ کی قسم ایسا، اللہ یوں دن میں 100 سینکڑوں بار کھا رہے ہیں۔ عرب میں چلے جائیں تو وہاں واللہ باللہ وہ تو ان کے تقیہ کلام میں شامل ہے، دن میں پتہ نہیں کئی 100 بار کہتے ہوں گے۔ تو اس لیے اب وہ قسم مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرمایا انسان پر، کہا کہ اس طرح کی جو لغو فضول قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو ان پہ پکڑ نہیں کی جاتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھاتا ہی ہے، آدمی کو آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اپنی قسم کو قسم کے طور پر محفوظ رکھنا چاہیے، اور جب قسم کھا کے تم کوئی بات کہہ دو پھر اس میں کسی کو شک نہ ہو کہ نہیں بھائی قسم کھا لی۔ اور جو لوگ دن بھر کھاتے ہی رہتے ہیں قسمیں، تو اگرچہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پکڑ نہیں فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن آدمی اپنی بات تو خراب کرتا ہی ہے۔ آگے اس آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ لیکن وہ قسم جو آدمی پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کھائے اور اس کو پورا نہ کرے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو مسلم معاشرے سے تقریباً ختم ہو چکا۔ شاذ و نادر کوئی نظر آتا ہے جو قسم کا کفارہ ادا کر رہا ہو، غلط قسم کی قسم کھا لی تھی اس کو پورا نہیں کر رہا۔ کسی وقت غصے میں آ گئے، قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ جو ہے آج سے سالن نہیں کھاؤں گا، بھائی اس کے بغیر گزر بسر کیسے ہوگا؟ پتہ چلا کہ واقعی غلطی تھی اور بلا وجہ کہ ہم نے غصے میں ایک کام کر لیا تھا۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں چیزیں اس کو تو حلال باقی رکھنا ہے۔ اس لیے اب ہمیں
ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن جو قسم ہم نے غلط کھا لی تھی اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا ہمیں کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس کفارے کی تقسیم یہاں تفصیل بتا دی گئی۔ اگر ایک کفارے کا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے ادا کرنے کا کہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلایا جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کہ آدمی ان کو کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو، یہ ذرا اور ٹائٹ ہے معاملہ۔ اور تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، آج کل غلاموں کا نظام ہی ختم ہو چکا۔ آخری جو بچتا ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے، بلکہ پہلا اور آخری، پہلا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایسی کوئی بڑی بات نہیں رکھتی، اور آخری بھی آسان ہے کہ آدمی 3 دن کے روزے رکھے۔ لہٰذا اس کو یاد رکھیے، اگر ہم نے پورے ہوش و حواس میں کوئی قسم کھائی ہے اور ہم نے پورے ہوش و حواس میں یہ اس بات کا حلف لیا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے، یوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتے ہیں، اور پھر اس قسم کو ہم نے توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نے قسم کا کفارہ ادا نہیں کیا، بہتر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ضروری ہے، بہتر نہیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم قسم کا کفارہ ادا کریں، جیسا کہ بتایا گیا۔ دوسرا حکم اس آیت میں، اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے جو اہم ہے، وہ شراب کی حرمت کا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شراب کئی درجوں میں حرام ہوئی ہے، یہاں جو آیت آ رہی ہے اس کے ذریعے شراب پوری طرح حرام ہو گئی، اور اس کو نجاست، گندگی، شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا۔ یہ وہ آیت کریمہ۔ تو 2 خاص حکم ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اس رکوع میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں پھر 3 اہم چیزیں آتی ہیں، احکام آ رہے ہیں۔ پہلا حکم جو رکوع نمبر 13 میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں جو آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، اس حال میں وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں۔ شکار کے طور پر کن چیزوں کا استعمال کس طرح کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، شکار میں کیا جائز کیا نہیں جائز، اس کے مسائل کچھ بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرا ایک ہمیں بتایا گیا ہے حرم علیکم احل لکم صید البحر، کہ سمندر کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہ حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں آپ ہیں اور آپ کے کسی نے مچھلی لا کر دی، آپ نے کھا لی۔ اور عام حالات میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سمندر کا جانور امام ابو حنیفہ کے ہاں جو تسلیم کیا جاتا ہے وہ صرف مچھلی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے امام صاحب کے ہاں جو سمندر کے جانور ہیں ان میں مچھلی ہی جائز ہے۔ امام شافعی کے ہاں اس کو مطلقاً لیا گیا ہے کہ سمندر کے جانور کا مطلب سمندر میں جو کچھ ہے سب، تو دوسرے جانور جو ہیں وہ بھی کھائے جاتے ہیں، کیکڑا ہے اور کچھوا وغیرہ یہ سب استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ دوسرا ایک بڑا حکم اس رکوع میں ہے۔ اسی رکوع میں ایک آیت کریمہ ہے جو بہت خاص ہے، جو 97 آیت، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالی نے کعبے کو، کیا کعبہ؟ چوکور گھر، وہ چوکور گھر جو کہ بڑی حرمت والا ہے، قیاما للناس، لوگوں کے لیے قائم ہے، یا لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے قائم ہے۔ تھوڑی سی اگر وضاحت کر لیں اس کو، یہاں سے پتہ ہے چلا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح پیر ہوتے ہیں آدمی کے، ایسی چیز پیر ہے جس کے ذریعے آدمی ٹکا ہوا ہے، سہارا ہے، وہ قیام ہے، اسے قیام کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ انسانوں کے لیے قیام ہے، مطلب اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب تک بیت اللہ ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ایک انسان بھی ہے، تب تک بیت اللہ ہے، اور جب بیت اللہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا، اور جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ بیت اللہ جب تک باقی ہے
اگر کوئی آدمی چاند پہ بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کب تک باقی رہے گی اور کب ختم ہونے والی ہے، تو بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھتا رہے. جب تک بیت اللہ ہے تب تک دنیا باقی ہے. جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا بس قیامت فوراً آ جائے گی. چاہے وہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو. بھائی قیامت ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اچانک بھام سے ایک دھماکہ ہوا پوری دنیا اڑ گئی، اس میں زلزلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ ہوگا. اس زلزلے کے نتیجے میں بیت اللہ ختم. جب بیت اللہ ختم تو پھر مطلب یہ ہوا کہ دنیا نے اپنے وجود کا جو مقصد تھا وہ کھو دیا. وجود کا مقصد کیا تھا دنیا کے؟ کہ یہاں جو مخلوقات ہوگی وہ اللہ کی عبادت کرے گی. اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا گھر ختم، دنیا ختم. لہٰذا اس کو یہاں سے بیت اللہ شریف کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں ایک بات جو بہت پہلے آ چکی ہے کہ زیادہ سوال جواب کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی بے تکے سوال جواب، بلا وجہ کے سوال جواب. اچھا یوں نہیں تو کیوں، اور یوں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں گزرا تھا. ایک گائے کاٹنے کا حکم ہوا اور اس میں انہوں نے مین میخ نکال کے ستا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح سے اسی رکوع میں شرک کی رسموں سے پرہیز کی بات آئی ہے کہ شرک کی جو رسمیں ہیں ان سے بہت زیادہ دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور وصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی دن رات ایسا نہ گزرنا چاہیے اب تمہارے پاس تمہاری وصیت نہ لکھی ہوئی ہو. یہ بھی ایک ایسا حکم ہے قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی جو مسلم معاشرے سے بالکل ختم ہو گیا. ہمارے ہاں وصیت کب لکھا جاتی ہے؟ جب یہ ہو جائے کہ بس اب ایک آدھ دن بچا ہے، کچھ نہیں بچا اور اچھی خاصی پراپرٹی ہے، تب ہم جا کے ہاں بھائی یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو. اسلام کا ماننا یہ ہے کہ آدمی کے پاس وصیت مستقل رہنی چاہیے. کلام پاک کا بھی مطالبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کلام پاک کی توضیح ہیں، وضاحت ہیں، تفسیر ہیں. لہٰذا حضور کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ انسان کے پاس اس کی وصیت ہمیشہ لکھ کے تیار رہنی چاہیے. ارے ابھی کہاں مر رہے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، کس کو پتہ ہے کون جوان ہے کون کب چلا جائے گا. اس لیے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وصیت کا اہتمام آدمی کرے اور ہمیشہ اس کی وصیت تیار رہے، تاکہ جب دنیا جائے تو پھر اس کی جو چیزیں ہوں، اس کی جو وہ بلا وجہ دنیا میں فساد کا، جھگڑے کا سبب نہ بنے، جیسا کہ عام طور پہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اس میں آیت نمبر 105 پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، جو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ وہی ہے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اے ایمان والو، ضروری ہے تمہارے لیے اپنے آپ کی فکر کرنا، اپنی جان کی فکر کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اپنے آپ کی فکر تو کر لو، اپنی جان کی فکر تو کر لو. اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم ہدایت پہ ہو تو گمراہ لوگ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. بظاہر تمہیں ہو سکتا ہے کچھ لگ سکتا ہے، اور بھائی یوں ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، لیکن وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. کامیابی آخر میں تمہارے ہی قدموں میں آئے گی. اور مان لیجئے کامیابی قدموں میں آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، پلٹ کے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تو جانا ہے. اگر دنیا میں تم کامیابی کو دیکھے بغیر چلے گئے تو بھی کیا نقصان ہوا، تو بھی پلٹ کے تو معاملہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، وہاں تو تمہارے لیے اجر ہے ہی ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ جو ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، ادھر ادھر چکر میں نہ پڑو فالتو کے. بس کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو دیکھو، مت دیکھو کسی کو، مت پڑھو تم عالمی ہدایت کے چکر میں اور کسی اور کی فکر میں. اصل فکر جو ہے تمہیں اپنی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر وہی جو میں نے عرض کیا تھا وصیت والی چیزیں، کچھ اس طرح کے احکامات اس رکوع میں پھر آگے نہیں ہیں. پھر رکوع نمبر 15 میں حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں پر، حواری مطلب جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جیسے ان کے صحابی تھے حضرت عیسیٰ کے، بہت مختصر سی تعداد تھی ان کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ.
کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے. جس طرح یہودیوں پر من و سلوہ نازل ہوا تھا کہ بھائی ذرا کھانا وانا ذرا اچھا آ جاتا, آسمان سے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا. اسی طرح سے حواریوں نے بھی, حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے بھی اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ذرا کھانے کا کچھ نظم ہو جائے کرے, آسمان سے دسترخوان اتر جائے تو ذرا اطمینان بھی ہو جائے گا کہ جو بات آپ کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں, پیٹ بھی بڑھ جائے گا. تو ان کا انتظام کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے احسانات کا تذکرہ حضرت عیسیٰ پر, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خاص فضل فرمایا, گود میں ہی بولنے لگے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, انہیں کتاب نازل کی, نبی بنایا, کیسے کیسے ان کی پرورش ہوئی, ان تمام چیزوں, اور پھر ان کے حواریوں کے ساتھ فضل فرمایا تھا, وہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. پھر رکوع نمبر 16 میں جو آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کے جب ہم آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ ہی پر مزید یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اور پھر پہلی یہ آیت میں ہے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے فرمائے گا قیامت کے دن کہ ابن مریم یہ سب تمہیں خدا مانتے تھے, خدا کا بیٹا کہتے تھے, تمہاری ماں کو خدا کی بیوی کہتے تھے, اور پھر تمہاری ماں کو بھی خدا ہی مانتے تھے, تمہیں بھی خدا ہی مانتے تھے. تو یہ بتاؤ کہ تم نے کہا تھا کیا ان سے کہ مجھے خدا بناؤ اور میری ماں کو خدا بناؤ, اللہ کو چھوڑ دو مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو, تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھے گا, کہیں گے حضرت عیسیٰ سبحانک اے پروردگار تیری ذات پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی, جس ما لیس لی بحق, جس بات کو کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی سرا نہیں ملتا, جس بات کی کوئی بیس نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی جڑ نہیں, میں بھلا کیوں ایسی بات کہوں گا. اگر میں نے کہا ہوتا تو پروردگار تو جانتا ہی, چونکہ تو سب جانتا ہے جو بات میرے دل میں ہے اور جو میں چھپائے رکھتا ہوں. انک انت علام الغیوب, تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے ان لوگوں سے صرف وہ کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا کہ سب مل کر اللہ کی عبادت کرو, وہی میرا رب بھی ہے, وہی تمہارا رب بھی ہے. تو یہ ساری باتیں, اور پھر یہ بھی حضرت عیسیٰ نے فرمائی, یہ بات خاص اہم, فلما توفیتنی, اے پروردگار میں جب تک زندہ رہا, معدوم تو جب تک میں زندہ رہا میں نگرانی کرتا رہا, اپنی بات تم تک پہنچاتا رہا, اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, اپنے پاس اٹھا لیا, تو اب تو مجھے دنیا کا کچھ نہیں پتا, اب تو ان کا نگراں ہے, تو جانتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے اندر چونکہ نرمی بہت تھی, قیامت کے دن بھی نرمی کا اظہار ہوگا. فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے, تیرے بندے ہیں, تو جس حال میں رکھ عذاب دے دے, لیکن اگر تو معاف کر دے ان کو تو پروردگار تو بہت زبردست ہے, تیری حکمت بڑی زبردست ہے, یعنی اگر معاف ہو جائے تو اچھا ہی ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا, وغیرہ وغیرہ. پھر یہ پوری آیت ہے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمام عیسائیوں کے اوپر حجت قائم کر دی جائے گی, دلیل قائم کر دی جائے گی. اب بولو کیا بولنا ہے, جس کو خدا بس کہہ رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہا ہے, ظاہر بات ہے پھر کچھ نہیں ہوگا کہنے کے لیے. یہاں سے ایک بات خاص میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں سچ کس کو کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں کسی نے کوئی بات پوچھی, ہم نے جھوٹ نہیں بولا, غلط نہیں بولی, بات سچ سے ہی بیان کر دی, یہ سچ ہے ہمارا. اس سے زیادہ ہمارے ہاں سچ کچھ نہیں ہے. یہ آیت کریمہ سچ کا دائرہ بہت پھیلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج سچوں کو سچ کام آئے گا. کیا مطلب؟ کوئی کافر ہے لیکن سچا ہے تو نجات پا جائے گا. عرب جو تھے کفار مکہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے, بہت اپنی باتوں کی لاج بہت رکھتے تھے, تو کیا وہ بھی سب پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ سچ کی بات ہے. یہاں پر پتہ چلا کہ سچ جو ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں اردو والا سچ اپنا, یہ بہت ہی چھوٹا سا, بہت محدود, 1 انچ کے برابر کا ہم سمجھ رہے ہیں سچ کو بھی, لیکن سچ ایک پورا سمندر ہے, پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے. 1 منٹ کی ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. سچ کیا ہے حقیقت میں؟ صدق جس کو کہا جا رہا ہے, اور جس صدق کے نتیجے میں لوگ کامیاب ہو رہے ہیں قیامت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن کامیاب کون ہوں گے؟ جو سچے ہوں گے. تو یہ سچ کیا ہے آخر؟
دیکھیے سچ اصل میں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کو سچ سچ بتا دی، یہ سچ کی سب سے چھوٹی قسم ہو گئی. ایک قسم ہے، اہم بہت ہے، کم اہم نہ جانیے اس کو، کم اہم نہیں ہے، اہم ہے لیکن بہت چھوٹا ہے، یہ بہت محدود ابھی تعریف ہے. ایک سچ کا دائرہ پھیلائیے 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 پھیلائیے. مثال طور پہ ترتیب سے چلیں، آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں آنے کے بعد آپ کو عقل آئی، آپ نے سوچا کہ بھائی دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے ماں باپ ہیں، اچھا ہاں میرے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے واسطہ آدمی کا ماں باپ سے پڑتا ہے، ہوش آتا ہے اس کو، اچھا میرے ماں باپ ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ بھائی انہوں نے مجھے پیدا کیا، میری پرورش کی فکر کی، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں. تو یہ گویا کہ ایک اس سے بڑے سچ تک ہم پہنچے. دنیا میں آنے کے بعد ایک تھوڑا سچ کا دائرہ بھی پھیلا، مزید پھیلا کہ ہاں بھائی ان کے حقوق ہیں، سب سے ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. ایک سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایک سچائی ہے. اس کے بعد تھوڑا اور دائرہ بڑھائیے، ہمارے اور تمام محسنین، اساتذہ، علماء، بزرگان دین جو دنیا جا چکے، یا مسلمان ہیں تو صحابہ کرام، اولیاء کرام، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تمام انبیاء، کہ بھائی ان کے ذریعے ہمیں ہدایت کی باتیں پہنچی، ہدایت کی تعلیم ملی ہے، ہم نے سچ کا دائرہ اور وسیع کر لیا. اب آپ مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، سب کچھ ہیں، ماں باپ کا ادب احترام بھی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں تو بڑی برائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اتنے بیچارے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کیا نہیں. ایک اور سچ کی طرف آپ پہنچے کہ دنیا میں حق ہے کہ ہر آدمی خوش رہے، سکون سے رہے. آپ دیکھتے ہیں جب آپ کمرے میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی چلا کر، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سکون سے محسوس کرتے ہیں. اسی لمحے آپ کمرے کی کھڑکی کھول کے دیکھتے ہیں، سڑک پہ آپ کو کوئی بیچارہ فقیر دھوپ میں تپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، گرم پانی ایسے ہی پی رہا ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں اس کا مطلب میں سکون سے ہوں، وہ پریشان ہے، لہٰذا اس کی پریشانی دور ہو. یہ ایک سچ ہے. ہر انسان کو دنیا میں سکون سے رہنا چاہیے، یہ ایک سچ ہے، ستیہ ہے. ستیہ کی طرف آپ تھوڑا اور بڑھے. اب آپ سوسائٹی کی اصلاح کی فکر کرنے وغیرہ وغیرہ، اس طرح دائرہ بڑھاتے چلے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے چلے جائیے. آخر میں آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے دنیا. یہ دنیا سے نکل کے آپ نے دیکھا چاند ہے، چاند کیا چیز ہے، سورج ہے، سورج کیا چیز ہے، ستارے ہیں، ستارے کیا چیز ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار کہکشائیں ہیں، سولر سسٹم ہے، اور نہ جانے کیا 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 کیا. آدمی پاگل ہو جائے اگر دن رات اسی چیز پہ غور کرتا رہے شاید. اور یقین جانیے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور اگر کوئی قسم کھلوانا چاہے قسم کھا کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کائنات کے نظام جو پورا پھیلا ہوا ہے، یونیورس کا سسٹم، اس پہ اگر کوئی آدمی غور کرے، غور کرے، غور کرتے کرتے وہ پاگل ہو جائے اور گریبان پھاڑ کے اپنا کہاں سڑکوں پہ گھومنے لگے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. چونکہ واقعی کائنات کا نظام ایسا ہی حیران کن ہے. آدمی اس پر زیادہ اگر سوچے تو وہ عجیب اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا ہے. اور یہ سب کچھ جو جڑا ہوا ہے، کس سے جڑا ہوا ہے؟ ایک ذات سے جڑا ہوا ہے، ایک ہستی سے جڑا ہوا ہے. اب آدمی بیٹھا ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ ان تمام چیزوں پہ غور کرتے ہوئے آپ کے دل نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار سب کچھ صرف تیرے فضل سے ہے. ایک کائنات کا ذرہ، جس یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ پوری کائنات جہاں تک ہم اب تک نہ پہنچے، اور ہزار سال تک انسان جہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ سب کچھ سب تیرے اشارے پہ کام کر رہا ہے. سب ایک مشن کے تحت، ایک نقشے کے تحت، ایک پلان کے تحت تو نے پیدا کیا ہے. کچھ غلط نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا. آپ سربسجود ہو گئے. اب آپ ایک کائنات، آپ دنیا کے سب سے بڑے سچ تک پہنچ گئے. کائنات کے سب سے بڑے سچ تک آپ پہنچ گئے. لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر کائنات کے اس سب سے بڑے سچ کو اچھی طرح سمجھ لینے تک کا جو پورا یہ پروسیسر ہے، پورا سلسلہ ہے، اس پورے پروسیسر سے گزرنے والے جو لوگ ہیں، حقیقت میں قرآن کریم کے نظر میں جو صادقین ہیں یہ وہ ہیں. پیچھے آپ پڑھ چکے کہ نہیں؟ یہ میں اپنی جیب سے کوئی بات نہیں لا رہا. آپ سوچیں بھائی تو کچھ خدا نخواستہ کچھ تحریف کر لے. پیچھے آپ پڑھ چکے اہل ایمان کی تاریخ، کائنات پہ غور کرتے ہیں، بار بار یہ آ رہی بات. معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برائی دیکھ نہیں سکتے، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے رکھتے ہیں، اپنے جان مال کی فکر نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. سب کیا ہے؟ یہ سب کیوں کرے گا آدمی؟
بھائی یہ سب آدمی کیوں کرے گا؟ دنیاوی کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا اس کو. جب دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ اندر سے اس کا دل کر رہا ہے، اندر سے اس کی طبیعت اسے مجبور کر رہی ہے کوئی سب کام کرے اور ان تمام اچھے کاموں کو کرے. اور جب وہ یہ تمام اچھے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے حقیقی سچ کو پا لیا ہے، اصلی ستیہ جو ہے اس کو پا لیا ہے. اور اس سچ تک پہنچنے کے بعد ہی اب وہ حقیقت میں صادق کہلائے گا. اس ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے گا. یعنی اللہ دنیا اپنے آپ سے لے کر، اپنی ذات سے لے کر کائنات کی معرفت حاصل کرنے والے، یہ خلاصہ لکھ لیجیے اگر کوئی لکھ رہا ہو تو. اپنی ذات سے لے کر کائنات کی معرفت اور ان دونوں کے ذریعے، اپنی ذات سے لے کے کائنات تک جو ہم پہنچے ہیں، معرفت جو ہم نے حاصل کی ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل ہو جائے گا وہ صادق ہے. اپنے آپ سے لے کر کائنات تک کی معرفت کے ذریعے خالق کائنات کی معرفت کو حاصل کرنے والا قرآن کی اصطلاح میں صادق ہے، سچا ہے. اب ہم آپ دیکھ لیں صاحب کہ سچا کون ہے اور کون نہیں ہے، یا کون ابھی سچ کے کس درجے تک پہنچا ہے. نجات انہی کے لیے ہے، کہا جا رہا ہے وہی لوگ کامیاب ہوں. تھوڑی تفصیل سے بات بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی. اب اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہو رہی ہے. مکی صورت ہے اور 20 رکوع اس کے اندر ہیں، جن میں سے انشاءاللہ کچھ ہم آج پڑھ لیں گے. 2-4 لوگ رہ گئے ہیں، کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں جو ذرا نئے استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک بار باہر ہو کر بیچارے پھر شکایت کرتے ہیں بعد میں، ایک بار ہو کے پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. تو سورہ انعام پھر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء جب بات آئی تھی ہماری، سورہ نساء بلکہ جب شروع کر رہے تھے کہ عورتوں کے سلسلے میں کلام پاک نے ایک مکمل صورت نازل کی ہے. اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ خواتین کے حقوق پر ہمارے ہاں جو توجہ ہے، ایک ظاہری اشارہ اس کی طرف ہے کہ ہمارے یہاں مکمل صورت ہے. پھر اس کے اندر جو پوری گہرائی کے ساتھ ایسے باریک مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے پورا ٹھوس یہ علمی حقیقت ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جتنا زیادہ عورتوں کے حقوق پر توجہ دی ہے، اتنا زیادہ کسی نے توجہ نہیں دی ہے. یہی معاملہ اور یہی دعویٰ آپ جانوروں کے سلسلے میں بھی کر سکتے ہیں. ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور سب آسمانی کتاب والے کھاتے ہیں. جو ادھر ادھر کی پھٹ کر چیزیں لیے بیٹھے ہیں وہ نہیں کھاتے، وہ مذاہب نہیں کھاتے. جیسے ختنے کا رواج جو ہے، بچوں کی ختنے کا رواج تمام آسمانی مذاہب میں ہے. جو ادھر ادھر کے معاملے ہیں، خضرو گھاسیں جن کی نکل آئی ہیں اور خضرو گھاس کی طرح جن کے مذہب بن گئے ہیں، ان کے ہاں نہیں ہے. کوئی بات نہیں بھائی، مت کی. یہی معاملہ اسلام میں بھی ہے کہ یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہم جانوروں کو کھاتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، ارے بھائی تو جیو ہتیا کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، بہت یوں کرتے ہیں، بہت وہ کرتے ہیں. سورہ مائدہ کے شروع میں بیان کیا جا چکا کہ جانوروں کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. استعمال میں لانا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں گے تو مزید وضاحت کے ساتھ بات ہو جاتی ہے. آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر جب جانور کو بالکل ذبح کرنے کے لیے پہنچ جاؤ، یہ نہیں کہ اسے باندھ کے آرام سے لٹا دیا، اس کے بعد پھر چھری تیز کر رہے ہیں، لاؤ ذرا چھری تیز کر لیں، ذرا تیز کر لیں. یہ بہت سخت غلط باتیں، ظلم کی باتیں ہیں. فرمایا تھا کہ اس بات کے بھی حکم دیا تھا آقا نے کہ چھری بھی ہمیں پہلے سے تیز رکھنی ہے، ایک بار پھیریں وہ کام ختم، تاکہ کم سے کم تکلیف ہو. ایک جانور کے سامنے دوسروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. 2-2.5 مہینے بعد بقرعید آئے گی، وہ سب دھواں دھار کرتے ہیں ہم لوگ. مذبح میں سارے جانور کھڑے بیچارے کانپتے رہتے ہیں، وہیں سے قربانی ہوتی رہتی ہے. بلکہ اور بھی خطرناک مناظر دیکھے ہم نے، تو بیان کی ضرورت نہیں ان کی. بہرحال جانوروں کے سلسلے میں کلام پاک اسلام میں، قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے فقہائے کرام نے جو تشریحات بیان کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے اتنی وضاحت کے ساتھ جانوروں کے حقوق وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہاں ہیں.
اسی لیے ایک مکمل صورت نازل کر دی کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بیان سے، اللہ تعالیٰ کی شان ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ شروع کی جا رہی ہے۔ سورہ انعام، اس کے بعد پھر اسی رکوع میں آگے چل کر اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ کفار جو ہیں وہ ان میں سے بہت سے لوگ سرکشی بھی کرتے ہیں اور بڑی ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، تو ان کی سرکشی اور ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں ان کی ہٹ دھرمی کو ختم کرنے کے لیے، ان کو عقل کے ناخن لینے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت سارے دلائل دیے گئے، وہ دلائل جو آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، دنیا میں دیکھ سکتا ہے، ایسے بہت سارے دلائل دیے گئے ہیں، وہ یہ ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں کفار کی حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، کفار کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی کا کیا معاملہ ہے اور وہ کس طرح سے آپ کی تعلیمات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور وہ سچی بات یہ کلام پاک کہتا ہے کہ وہ حق یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ کبھی غور کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے نہیں مانتے، اور آپ ان کو پھر سنا بھی نہیں سکتے، آپ ان کو پھر سنا بھی نہیں سکتے۔ اور پھر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ یہ جب سرکشی کرتے ہوئے قیامت کے دن پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کفار جب سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے قیامت کے دن، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس تیسرے رکوع میں آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک 3 آیتیں بہت زیادہ ہم سب کے لیے نصیحت حاصل کرنے کی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قیامت کے دن جب آگ کے دہانے پر کھڑے ہوں گے، اے بھائی اب تو جہنم سامنے، کاش کچھ ایسا ہو جاتا اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں بھیج دیتا، بس پھر اب جو دنیا میں جاتے اب کبھی کوئی سرکشی کی بات نہ کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگیں گے جن سے روکا جاتا تھا ان کو، اور جن سے توبہ کر رہے ہیں دوبارہ پھر وہی حرکتیں کرنے لگیں گے۔ یہ آیت جو ہے، پھر اگلی جو آیت آ رہی ہے، یہ ہم سب کی وہ کیفیت بیان کرتی ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ لوگ حقیقت میں کہتے تھے، یعنی زبان سے بھی کہتے تھے اور تصور بھی یہی تھا، عقیدہ بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی تھی ان کی، کہ جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کرے کہاں کی آخرت، کہاں کی قیامت، کہاں مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اب زندہ تھوڑی ہونا ہے، جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے۔ یقین جانیے کہ سارے بگاڑ، سارے فساد، ہمارے ذاتی فساد اور پورے عالمی فساد، اپنی ذات سے لے کے پوری دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، آفت نافت مچی ہوئی ہے، اس سب کی جڑ یہی سوچ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے یا سمجھنے لگتا ہے، اور جب سمجھتا ہے یہ تب نقصان اٹھاتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی اصل ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں۔ بھائی مثال کے طور پر بہت سیدھی سی مثال لیں، آپ کسی مزدور، آپ نے ایک بہت بڑی کئی ہزار کا گز کا آپ نے پلاٹ لیا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ لاؤ یہاں پہ ایک 10 منزلہ بلڈنگ بنوائیں گے، اور آپ نے جناب علی وہاں پر بہت سارے مزدوروں کو بلایا، کام شروع کرنا ہے۔ ایک طرف آپ نے 100 گز کی زمین خاص کر کے وہاں پہ ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ اپنے چھپر پر ڈال لو، یہیں رہو، روزانہ آؤ گے جاؤ گے، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں بڑی سائٹ ہوتی ہیں، جہاں پر بڑے کام چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کرتے ہیں، ہلکے پھلکا ٹیمپریری سے ان کے مکان بنا دیتے ہیں کہ 1 سال میں جب سب بن جائے گا پھر اپنا کہیں اور چلے جانا۔ اب آپ اگلے دن آئے، آپ نے دیکھا کہ مزدور اپنا گھر بنا رہا ہے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، کل سے کام، پرسوں سے کام شروع کر دیں گے۔
آپ پرسوں آئے پھر وہی 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ مزدور ہیں کہ اپنے گھر سجاتے ہی چلے آ رہے ہیں، کبھی اندر سے کبھی باہر سے، نہ کام شروع کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے۔ آپ ہیں ٹھیکیدار، اب آپ بھائی کام شروع کر دو۔ ہاں کریں گے، اصل تو یہ ایک دن صاحب پتہ چلا کہ جو اصل مالک تھا وہ پولیس کو لے کے آ گیا کہ بھائی تو بہت گڑبڑ ہے، اور بس اب ہو گیا 1 سال کی ٹائم لمٹ تھی ان لوگوں کے لیے، وہ مدت ختم ہو گئی، بھاگو سب چلو جا کے، اب تو میں کام نہیں کرنا، دفعہ ہو جاؤں سے۔ اب آپ کہیں گے ارے بھائی اچانک تو کیا ہو گیا ہو۔ بالکل یہی صورتحال انسان کی بھی ہے۔ دنیا جو ہے اس کے لیے وہی ٹیمپریری سا، جو آرٹیفیشل سا کہہ لیجئے ایک گھر ہوتا ہے اس طرح کا ہے، یہاں رہنا ہے، یہاں رہ کے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اصل گھر تو وہاں ہے، تمہارا وہاں جانا ہے۔ لیکن ہم یہیں پڑے رہ گئے، ساری محنت مشقت یہیں کے کرتے رہے، تو ظاہر بات ہے اس وہاں کے کیا انتظام کریں گے ہم، اور جو ذمہ داری دی گئی اس کو کہاں سے ادا کر لیں گے؟ اور جب پھر اچانک مالک سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ہمارے پاس دکھانے کو کیا ہوگا؟ ہم نے تو ایک اینٹ بھی نہیں رکھی، ایک بنیاد کا پتھر بھی نہیں رکھا ہم نے، پوری بلڈنگ بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بالکل وہی معاملہ، وہی مثال یہاں پر بھی ہے۔ ان ہی الا، یہ تصور جو ہے کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، ساری آفتوں کا تصور کی جڑ یہی تصور ہے۔ اس لیے اس کو ذرا اس پر اچھی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت ہے اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک جب قیامت سر پہ آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہم نے کر لیا، یہ کیوں ہم پاگل بن گئے تھے، دماغ پہ پتھر پڑ گئے تھے ہمارے، کیوں ہم نے اپنا نقصان کر لیا اور ہم اسی چکر میں پڑے رہے کہ دنیا اصل ہے۔ مزید آگے وضاحت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لہو، دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ قرآن کریم کی نظر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، کیا ہے؟ لعب و لہو، جی بہلانے کی جگہ سمجھو اسے، کھیل کود کا سامان سمجھو، ہلکا سا انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے بس یہ۔ دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہو یہ اصل کیا ہے؟ اصل تو تمہیں کام یہاں پر عبادت کرو، اصل تم دنیا میں عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، باقی دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کو ہلکا پھلکا انٹرٹینمنٹ، ہلکا پھلکا انجوائمنٹ، معمولی سا، صرف دل بہلانے کے لیے، تاکہ جو اصل کام ہے اس کو سکون سے کرتے رہو، بس اس سے زیادہ حیثیت مت دینا دنیا کو۔ اس کو لیکن اصل سمجھ لیا، اس آرٹیفیشل کو ہم نے اصل بنا لیا، معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے الا لعب، سوائے کھیل کے، ولہو، سوائے جی بہلانے کی جگہ کے، وللدار الآخرۃ خیر، حقیقت میں اصل جو گھر ہے اہل تقویٰ کو، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے حقیقت اصلی گھر تو آخری گھر ہے۔ افلا تعقلون، عقل وقل نہیں ہے کیا؟ بے وقوف ہو کیا؟ سمجھ نہیں ہے کیا؟ دماغ میں کچھ ہے نہیں، بھیجے میں کچھ بھرا ہوا نہیں ہے کیا؟ جو تمہیں دنیا بے حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اچانک زلزلہ آیا پورے ملک ختم ہو جاتے ہیں، اچانک سونامی آئی سارے 10 20 25 ملک ایک ساتھ دہل جاتے ہیں، ایک بیماری آئی پوری دنیا اچانک بالکل بند ہو کر ٹھہر جاتی ہے، یہ سب تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور تم نہیں جانتے کیا کہ جس کرے پہ زمین پہ رہ رہے ہو اس کے 3 حصے پہ پانی ہے، 1 حصے میں خشکی ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ تھوڑا موڑا اگر سمندری طوفان سونامی اگر آ جائے تو پھر تم دیکھتے ہو کیا بربادی مچتی ہے، اور پورے 3 حصے جو ہے پانی کا اس میں اگر سونامی آ جائے تو کہاں جائے گا انسان؟ یعنی پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا کہ نہیں، یہ بس تصور بھی نہیں آئے گا کہ یہاں کوئی مخلوق تھی کہ نہیں تھی۔ تو یہ سب دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو۔ کلام پاک اس طرح سے مخاطب کر رہا ہے انسان۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 4 کی طرف آتے ہیں ہم، جس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا، اس کی 2-3 آیتیں رکوع نمبر 4 کی ہم پڑھ چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے کچھ حالات کے ساتھ، جیسے میں نے ان کی وضاحت کر دی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے بھی، فطری لحاظ سے بھی، دل کے، روح کے، دماغ کے ہر لحاظ سے کامل ترین، مکمل ترین اور سب سے پیارے، سب سے اچھے تھے۔
لہٰذا آپ کے قلب اثر پہ، آپ کے مبارک دل پہ باتوں کا اثر بھی بہت ہوتا تھا۔ آدمی نازک دل کا جو ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے، وہی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ چیزوں کا پھر اثر بھی بہت لیتا ہے۔ حضور ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دے کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اپنے سے پہلے کے رسولوں کو سوچئے، ان کو بھی تو جھٹلایا گیا تھا، ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کیا، ان تمام چیزوں کو سوچا کیجیے۔ اور ان کی مثال دے کر دوسرے رسولوں کی حضور کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 36 جو ہے، اسی کفار ہی کے ذیل میں بات آئی ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی انما یستجیب الذین یسمعون، ایک قاعدہ کلیہ ہے، ایک فارمولا ہے، ایک اصول دے دیا گیا، بات وہ مانیں گے جو سنتے ہیں۔ مثال طور پر ایک آدمی کے کان میں موٹے موٹے ایئر فون لگے ہوئے ہیں اور فل والیوم میں اس نے کچھ چلا رکھا ہے، سن رہا ہے، سن نہیں رہا وہ، آپ باہر سے اس کو آواز نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے ہیں بھائی سنو، اے بھائی، وہ نہیں سن رہا۔ ایک آدمی ہے جو اپنا آرام سے نارمل انسانوں کی طرح بیٹھا ہے، آپ نے اسے ایک آواز دی، فوراً سن لے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھائی سنے گا تو وہ، نہیں، تمہاری بات پہ لبیک تو وہ کہے گا، تمہاری آواز پہ لبیک وہ کہے گا جو سنے گا۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، لیکن یہ مردے، یہاں پہ موتا کہہ کر مراد کس کو لیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو سنتے نہیں ہیں۔ چونکہ انسان ہے تو اسے بھائی سننا چاہیے، انسان اگر ہے تو اسے سننا چاہیے، لیکن آدمی ہے جو سن نہیں رہا، وہ یعنی کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کائنات میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے اپنے اوپر غور نہیں کر رہا، کسی چیز پہ غور نہیں کر رہا، اوپر لگا ہوا ہے، بت پرستی میں لگا ہوا ہے، شرک میں لگا ہوا ہے، دنیا داری میں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے مردے ہیں یہ، انسانوں کے بھیس میں، بظاہر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں روحیں نہیں ہیں۔ یقین کیجئے، کفر میں جو لوگ بڑھے ہوئے ہیں زیادہ، دنیا داری میں جو لوگ بڑھے ہوئے ہیں زیادہ، کبھی ان پہ غور کیا کیجئے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ہندوستانی سے شروع کیجئے گا، چند ان لوگوں کو نام، ان کے نام ذہن میں لائیے، میرے کہتے ہی آ بھی گئے ہوں گے کچھ نام ایسے آپ کے ذہن میں، جن کی تجوریوں میں ملک بھر کا خزانہ بھرا ہوا ہے، ان کے گھروں پر، ان کی بلڈنگوں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بڑی بڑی کالونیاں، بڑی بڑی آبادیاں ایسی نظر آتی ہیں جو بیچارے کوڑے سے کھانا چن چن کے کھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنا خزانہ خالی نہیں کرنا، اپنے بچوں کی جیب میں سے جو ایسے ہی پھٹ کر پڑے رہتے ہیں کئی لاکھ روپے، وہ لے جا کے 100 روپے، صرف 100 روپے ان غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ممکن نہیں ہے اس کی توفیق ہو جائے۔ کیوں نہیں ہوگی توفیق؟ کیونکہ موتا، مردے ہیں، احساس نہیں ہے، جیسے مردہ جسم ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، احساس نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ اس تصور کو جو قرآن نے دیا ہے موتا، یعنی جو کائنات پہ غور نہیں کرتا، جو اپنی سوسائٹی پہ غور نہیں کرتا اور اپنے اوپر غور نہیں کرتا۔ ایک ترتیب سے چلیے، اپنے اوپر غور نہیں کرتا، میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں جاؤں گا، کب آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، کیوں جاؤں گا، اور کیا کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا۔ نمبر 2، اپنی سوسائٹی پہ غور نہیں کرتا کہ ان سب انسان ہیں، انسانی ضروریات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے انسانوں کے لیے، دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، خاندان والوں کے، رشتہ داروں کے، جو ہمارے جو سوسائٹی میں جو کچھ ہم سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پوری کائنات پہ غور نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں فرمایا گیا موتا، یہ سب مردے ہیں، یہ معصوم اللہ، یہ کب اٹھیں گے؟ یہ اسی دن اٹھیں گے جس دن باقی مردے اٹھیں گے۔ یہ آج ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، ان کی آنکھیں اسی دن کھلیں گی جا کے۔ لہٰذا اس اصطلاح کو قرآن نے جو ہے بنائی ہے، تعبیر جو ہے کلام پاک کی، اس پہ بہت توجہ ہے، بالخصوص آپ میں سے جو علماء ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 میں وہی جو لوگ موتا ہیں جن کی وضاحت ہے، اور اس سے پہلے والے رکوع میں جو کفار کے حالات ہیں ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں انجام کیا ہوگا کہ بھائی ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی گئیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو برباد کر دیا گیا دنیا میں، اور یہی معاملہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ قیامت کے دن آئیں گے تو بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، جیب خالی، ہاتھ خالی، دامن خالی، اور پھر وہاں پر
سوائے بربادی کے ان کا کوئی مقدر نہیں ہوگا۔ کفار کے انجام کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 6، 7 اور 8، 6، 7، 8 ان تینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ 6، 7، 8 ان تینوں رکوعوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں عجیب ایک ترتیب ہے۔ رکوع نمبر 6 تو پورا کا پورا حضور کو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، بالخصوص دعوت کا کام کرنے والوں کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور رکوع نمبر 7 میں کچھ نصیحتیں کی گئیں اور کچھ علامتیں بتائی گئیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، کہ آپ ان کے سامنے یہ پہچانیں رکھ سکتے ہیں، یہ نشانیاں رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا اپوزٹ کر دیا گیا رکوع نمبر 8 میں، پہلے کچھ علامتیں بتائی گئیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر حضور کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ گویا کہ یہ 6، 7، 8 تینوں رکوع بھرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے، آپ کو کی رہنمائی کرنے، آپ کو نصیحت کرنے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور کی نصیحتیں تھیں تو انسان کو کیا فائدہ ان سے؟ انسان کو یہ فائدہ ہے، نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، اسٹریٹجی کا علم ہو۔ نمبر 2 یہ پتہ چلے کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء وہ انسانوں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشقت کرتے ہیں۔ نمبر 3 ان رسولوں کے متبعین، بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور خاص طور پر علماء جو اپنے آپ کو رسول کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ذہن میں تمام باتیں خاص طور پر رکھنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 بڑے پیغامات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جانے والی نصیحتوں کو ان تینوں رکوعوں میں پیش کر کے انسانوں کے لیے بھی پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 9 پر آتے ہیں۔ 6، 7، 8 کی بات ہو گئی۔ رکوع نمبر 9 پر جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کفار ہیں وہ اپنے کفر پر ڈھٹائی کس طرح کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شیطان ان کے اوپر طاری ہو گیا، ارے کچھ نہیں بالکل۔ اور جو پیچھے بات بتائی گئی کہ ہر کچھ بھی ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی بھی آپ اپنی نشانی پیش کرتے ہیں، کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ماننے والے؟ وہی پیچھے جو بات آ گئی، مانتا وہ ہے جو سنتا ہے، جو سننا ہی نہ چاہے۔ کہا جاتا ہے نا بھائی جاگتا وہ ہے آواز پر جو سو رہا ہو، لیکن جو بن کے سوئے، جو نقلی سو رہا ہو، ڈرامہ کر رہا ہو سونے کا، وہ کہاں اٹھتا ہے؟ آپ اسے بلاتے رہیے، کان میں بھی چیخ دیجیے، وہ سونے کا ڈرامہ ہی کرتا رہے گا بیوقوف۔ تو ایک تو کفار کی ڈھٹائی بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہی والا واقعہ ہے ابراہیم کا جو سب کو معلوم ہوگا، بلکہ ہوتا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان کو رب سمجھے اور پھر کہا کہ نہیں بھائی یہ رب نہیں ہو سکتا ہمارا، جو مرجھا جائے، جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ رب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پہلے کفار کی ڈھٹائی کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ فوراً۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے رب جب تک وحی نہیں آئی تھی تب تک ابراہیم پہ بھی تو نہیں آئی تھی، ان کو بھی نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، خدا کون ہے، حقیقی پالن ہار کون ہے دنیا کو۔ لیکن وہ کیوں پہنچ گئے خدا تک؟ وہ اس لیے پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے کوشش کی، کیونکہ انہیں فکر تھی، کیونکہ ان کو طلب تھی۔ ایک بات میں خاص توجہ دلاؤں آپ کو، اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں لگتا ہے ایسا کہ شاید 3 دن مسلسل ایسا کام ہوتا رہا، ایک رات میں دیکھا یہ، دوسری رات میں دیکھا یہ، تیسرے دن دیکھا سورج۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ بات لگتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پریشان تھے اور اس معاملے پر مسلسل غور کر رہے تھے۔ باری باری انہیں تینوں چیزوں پر لگا کہ ہو سکتا ہے یہی خدا ہو سکتا ہے یہی خدا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلسل 3 دن میں واقعہ ختم ہو گیا پورا، ہو سکتا ہے 1 سال لگا، ہو سکتا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے 3 سال، ہو سکتا ہے اور زیادہ سال لگا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ کہ ان کو طلب تھی
تو انہوں نے یہ سب باتیں کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ سب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا بھائی جب ابھی نہیں، جب پہلے ستاروں کو، پھر چاند کو، پھر سورج کو کہا کہ اچھا ہاں یہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہوگا ہی سورج، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہ 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 نہ، یہ رب نہیں ہے۔ لیکن پھر رب کون ہے؟ ابھی رب کی پہچان نہیں ہوئی، ابھی وہی نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر، بھائی میرا رخ تو اسی کی طرف ہے، میں تو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرتا ہوں، میں تو اسی کو رب مانتا ہوں جس نے تمام آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور بھیا شرک ورک میں نہیں کروں گا۔ یعنی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس وہی نہیں آئی، مجھے جبریل نے بھی چیزیں لا کے دکھائی نہیں، مجھے بتایا نہیں گیا وغیرہ وغیرہ، مجھے نبی نہیں بنایا گیا، لیکن بھائی وہ جو ذات بھی ہے، وہ جو بھی ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، میں تو اپنا سر اسی کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ پتہ چلا کہ پہلے کفار کی ڈھٹائی کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ، اس میں بہت خوبصورت ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ ڈھٹائی کرنے والے کو خدا نہیں ملتا، خدا کیا اسے اپنا آپ نہیں ملتا کہ وہ خود کون ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اس کے اندر تلاش ہوتی ہے، اسے خود اپنے آپ کو ہی پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتا ہے ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، وہی بات ہے۔ اور پھر اس آیت کو ذہن میں لائی جو پیچھے آئی کہ جو سنتے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، وہی تو آواز پہ لبیک کہیں گے، جو کان کھولے ہوئے ہیں، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، دل و دماغ کے دریچے کھولے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سب بھی ہونا چاہیے، اس طرح غور کرنا چاہیے، کیا ہے، کیسے، جو نظر آ رہا ہے کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ جو غور کرے گا وہی تو پہنچے گا۔ جو سب ہر دل پہ، دماغ پہ، آنکھ پہ، کان پہ، ہر جگہ تالے لگائے بیٹھا ہے، اسے کہاں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو؟ وقت ہو چکا ہے، ایک رکوع آخر 10واں رکوع جو ہے سورہ انعام کا، ہم پڑھ کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا سے چل رہی بات جو، اس میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ جو سارے نبی بتائے گئے، ان کے نام لیے گئے ہیں، آپ انہی کے راستے پہ چلیے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے یہاں پہ کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شریعت لے کے آئے تھے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان پہ چلیے؟ یہ بات کل وضاحت کے ساتھ آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا مذہب ایک ہی تھا، وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے۔ ایڈیشن بدلتے گئے ہیں، انداز بدلتے گئے ہیں، شریعتوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا رہا ہے، احکام بدلتے رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ مذہب کے اسلام ایک ہی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو بیسکس ہیں، بنیاد ہیں، فاؤنڈیشنز جو ہماری ہیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہیں، اور کوئی مذہب، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کہا چلو آخرت کو چھوڑ دو، چلو رسولوں کو چھوڑ دو، چلو خدا کو چھوڑ دو، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ بنیادیں ہمیشہ سے ایک رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، تب تک اسلام کے نام سے جو مذہب ہے وہی چلتا رہے گا، بنیاد وہی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی براہیمی نظریے پر، اسی عقیدے اور توحید کے عقیدے پر آپ چلتے رہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس پہ ذرا توجہ چاہتا ہوں، اور ذرا بالخصوص جو علماء ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، وہ خاص توجہ دیں۔ لا أسألكم علیہ اجرا، ہر نبی کے واقعے میں تقریباً ملتی ہے بات۔ نبی کہا کرتے تھے عام طور پہ بھائی ہم جو تمہیں دین کی بات بتا رہے ہیں، اس پہ کچھ مانگ تھوڑی رہے ہیں تم سے، ہمیں کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تنگی، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ کھانے کے لیے فل ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہوں۔ کبھی کچھ ہو گیا، ایک آدھ دن جلا تو پھر اگلے دن پھر کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ آیا پھر کچھ نہیں ہے۔ آقا نے شمائل میں حدیث وضاحت کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آقا نے 2 وقت مسلسل کبھی روٹی سالن نہیں کھایا، میسر نہیں آیا، 2 وقت مسلسل کبھی کھا لیا ہو۔ یہاں ہمیں لاک ڈاؤن میں نہیں ملتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ارے بھائی گوشت نہیں مل رہا، یوں نہیں ہو رہا۔ تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ کیوں تھی، یہ تنگی اور یہ پریشانی کیوں آتی تھی نبیوں پر؟ کیونکہ وہ 100% انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ لوگوں سے معاوضہ کچھ لیتے نہیں تھے، ٹیوشن فیس نہیں لیتے تھے کہ یہ بتایا لاؤ بھائی اتنے نکالو، اکاؤنٹ میں اتنے ڈلواؤ، یہ نہیں تھا۔ یہ تمام نبیوں کا اصول ہے، اور
قیامت تک داعیوں کا، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں دعوت کی طرف بلانے والے ہیں، وہ کیونکہ جیسے ہی آپ نے اپنی ضرورت بیان کی بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر. جیسے ہی آپ نے کہا کہ اچھا ہاں یہ باتیں ہیں اور یہ اچھا ذرا مجھے یہ بھی ضرورت تھی، ذرا آپ اگر کرا دیتے، ساری دعوت کا اثر ختم. آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر کی اور آپ کے سامنے حاکم بیٹھا ہوا ہے بیچارہ رو رہا ہے زار و قطار، آپ نے اٹھنے سے پہلے اس نے آپ کو چیک دیا، اس نے کہا جی بہت شکریہ جزاک اللہ، موڑ کے جیب میں رکھ لیا. آدھی سے زیادہ اس کی نظر میں آپ کی اہمیت گر گئی، جو چیز آپ نے اپنے استعمال کے لیے لے لی. اس لیے انبیاء نے اور ان کے حقیقی متبعین کبھی وہ ایسے پیسے کبھی نہیں لیتے جو دعوت کے معاوضے کے طور پر سامنے آ سکتے ہوں. یہاں پر صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، اس سے ہمارے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اصول آ رہا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان میں ہم ہیں، اقلیت کی شکل میں ہیں، مائنورٹی کی شکل میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان میں حالات سازگار ہوں، مسلمان چین کی زندگی گزارے اور مسلمان غیر مسلموں تک اللہ کی بات پہنچائے اور سب لوگ ہماری بات مانیں. ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، چاہے بیچارہ کرے کچھ نہ کر پائے لیکن خواہش تو ہوتی ہے. اس کے لیے اس اسٹریٹجی کو مزید وسیع کرنا ضروری ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، مثال کے طور پر بڑے بڑے رفاہی ادارے قائم کر دیے جائیں، تو حکومت کے ساتھ بڑا تعاون، بہت بڑا تعاون. نہیں آپ ہمیں کوئی ریزرویشن نہ دیجیے، آپ ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہ کیجیے، آپ طلاق بل لا رہے تھے لاتے رہیے، کوئی بات نہیں آپ لائیے، ہمیں اس مطلب نہیں ہے، لیکن یہ بھلائی ہونی ہے ملک کی، اس کے لیے یہ کرنا ہے. اس کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے. جب بے مقصد آدمی بغیر کسی اپنے ذاتی فائدے کے سارے نقصانوں کو جوں کا توں برداشت کرتا رہے اور اچھی بات بتاتا رہے، بھلائی کی بات بتاتا رہے، جو آدمی کو لگے واقعی کہ بھلائی کی ہے، اس کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا کو ہمیں نبیوں کی بس ایک اسٹریٹجی کے طور پہ خاص کر کے بند کر کے نہ رکھ دینا چاہیے، بلکہ اسے عالمگیر، یونیورسل اور پوری عالمی ایک حکمت عملی کے طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بہت ساری شکلیں نکل سکتی ہیں، میرے ذہن میں ہیں، لیکن شاید یہاں پر صرف اشارہ کرنا کافی ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے، بس جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.